السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فضيلة الشيخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کامل دین ساری انسانیت کو عطا کیا، اور خاص طور سے اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ آپ کو ہمارے لیے اسوہ بنایا اور آپ کی تعلیمات سے استفادہ کا ہم کو موقع دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ دین کامل ہے جس میں زندگی کے تمام امور سے متعلق کامل طور پر رہنمائی دے دی گئی ہے۔ پیشاب پاخانے سے لے کر حکومت تک کے معاملات انسان کو سکھا دیے گئے ہیں۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اس کی موت تک کے تمام امور سے متعلق رہنمائی اس کو دے دی گئی ہے۔ اب یہ مسلمان کی سعادت ہے کہ وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ اسی علمی سفر میں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم بلوغ المرام کا درس، جس میں آخری حصہ کتاب الجامع ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے ہم نے ایک حدیث جو مجھ کو بھی آ رہی ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس سے کسی کا آن ہے اسپیکر۔ تو اس سلسلے میں تیسری حدیث ہم نے دیکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مغیرہ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق علیہ۔ تو اس حدیث میں ہم نے 6 باتیں دیکھیں، اور آخری بات تک ہم پہنچنے سے پہلے ایک اور بات باقی تھی جو 5ویں نقطے سے متعلق تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے عقوق الامہات، ماؤں کے ساتھ میں برا سلوک کرنا، رشتہ توڑنا، بدسلوکی کرنا، ووعد البنات، اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا، ومنع وهات، اور تمہارا مزاج یہ ہو جائے کہ تم اپنے پاس کی چیز کو روک رکھو، خیر کو روک رکھو اور دوسروں سے مانگنے لگو، یعنی بخل اور حرص دونوں جمع ہو جائے انسان کے اندر۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز کو ناپسند کر دیا ہے، سخت ناپسند کیا ہے کہ تم قیل وقال میں مشغول ہو جاؤ، فلانی یوں کہا، اس طرح کی باتوں میں لگ جاؤ جس میں غیبت، چغل خوری وغیرہ ساری چیزیں ہوں۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور کثرت سؤال کرنے لگو، یعنی خوب مانگنے لگو لوگوں سے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے والے بن جاؤ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کا آخری حصہ ایک تو کثرت سؤال سے متعلق تھا اور دوسرا اضاعت مال سے۔ یہ دونوں چیزیں
مال سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اور جو پانچویں چیز ہے وہ علم سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کثرت سوال سے مراد کیا ہے۔ سوال علم سے متعلق بھی ہوتا ہے اور مال سے متعلق بھی۔ سوال کے معنی مانگنے کے ہیں، یا تو آدمی مال مانگتا ہے یا تو جواب مانگتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں بھی چیزیں بری ہیں کہ ایک انسان کثرت سوال کے ذریعے سے علماء کو پریشان کرے اور ایسے سوالات کریں جس سے کسی طرح سے اس کی چاہت یہ ہو کہ وہ غلطی کریں یا اس کا علم والا ہونا ظاہر ہو، یا پھر ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرے جس کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کھود کرید کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جتنا انسان کو واقعی اس کے عقیدے اور عمل کے لیے ضروری ہے اس سے متعلق آدمی پوچھے، بے جا سوالات نہ کرے۔ اسی طرح سے مال کے بارے میں بھی ہے کہ ایک انسان ضرورت مند نہیں ہے، حاجت مند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مانگے تاکہ اپنے مال کو زیادہ کرے، اس کا مال اس کے پاس محفوظ رہے، اور اپنے مال کو بڑھانے کی خاطر وہ لوگوں سے مانگتا پھرے تاکہ اس کے پاس مال بڑھے اور اس کا اپنا مال محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں قیامت کے دن کے تعلق سے سخت وعید بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ امام البخاری نے کتاب الزکاہ میں اور امام مسلم نے بھی کتاب الزکاہ میں اس کو روایت کیا ہے، بخاری 1474، کہ ایک آدمی مسلسل لوگوں سے مانگتا رہتا ہے۔ یہاں ما یزال میں کثرت کے معنی اپنے آپ پائے جاتے ہیں، یہ آدمی لگاتار مانگتا رہتا ہے لوگوں سے، حتی یأتی یوم القیامت، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر بالکل بھی گوشت باقی نہ رہے گا، یعنی گویا کہ چہرے کا پورا جو ہے گوشت نوچ لیا گیا ہو۔ چہرہ انسان کی عزت ہوتا ہے، اس کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا جو انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ جو مستحق انسان ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے، وہ آدمی ذلیل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے، لیکن ناحق ایک انسان دوسروں سے مال لیتا ہے تو ایسا انسان اپنی عزت نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل مسألة وهو عنها غنی كانت شینا فی وجہہ یوم القیامہ۔ اس حدیث کو امام احمد، بزار اور طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، سید ترغیب حدیث نمبر 799، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا معنی حدیث کے ہیں؟ آپ نے فرمایا من سأل مسألة وهو عنها غنی، جو آدمی لوگوں سے مانگے جبکہ اسے اس کی حاجت نہیں تھی، لوگوں سے پیسہ مانگ رہا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہیں تھی، بس اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے، حاجت مند نہیں ہے، کانت شینا فی وجہہ یوم القیامہ، تو وہ چیز یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر اس کی وجہ سے ایک عیب ہوگا۔ شینن عیب کو کہتے ہیں، یعنی جیسے پچھلی حدیث میں آیا ہے کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہ ہوگا، یہ حدیث مزید اس بات کی تائید کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس فی غیر فاقۃ نزلت بہ او عیال لا یطیقہم جاء یوم القیامۃ بوجہ لیس علیہ لحم۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے مانگے جبکہ اس پر کوئی فاقہ نہیں تھا، وہ فاقہ میں مبتلا نہیں تھا، اور او عیال لا یطیقہم، اور نہ اس کے پاس ایسا یعنی خاندان وغیرہ تھا جو اس کی عیال تھی کہ جس کی ذمہ داری اس پر تھی، جس کی اس کی طاقت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاء یوم القیامۃ بوجہ لیس علیہ لحم، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہ ہوگا۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب 794 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حسن لغیرہ حدیث ہے۔ تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جو کثرت سوال مراد ہے، کثرت سوال لفظ آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بے جا لوگوں سے مطالبات کرتا پھرے، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ آدمی کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ مستحق نہیں ہے اور وہ لوگوں سے مال لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی مستحق کا مال وہ حق وہ مار رہا ہے،
کوئی ضرورت مند ہوگا جس کا حق اس نے لے لیا، تو یہ اور بھی بری بات ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، چھٹی چیز جو ہے اضاعت المال ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ ایک انسان مال جمع کرنے کا حریص ہو اور ناحق اسے جمع کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اسے ناحق خرچ بھی کرے، یہ بھی برا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله واضاعت المال تقدم في الاستقراض ان الاکثر حملوه على الاسراف في الانفاق، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اضاعت المال سے مراد کیا ہے، مال کا ضائع کرنا کسے کہیں گے، زیادہ خرچ کرنے کو کہیں گے یا کس چیز کو کہیں گے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم نے اس اضاعت المال کے معنی یہ لیے ہیں کہ اس سے مراد خرچ کرنے میں فضول خرچ کرنا ہے، یعنی اس سے مراد فضول خرچی ہے، اس سے مراد اسراف ہے، نہ خرچ کرنا۔ وقیدہ بعضهم بالانفاق فی الحرام، اور بعض علماء نے اس کو مقید کیا ہے حرام میں خرچ کرنے سے، کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان مال کو ضائع کر رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حرام میں خرچ کر رہا ہے، گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، ناچ گانے میں، فلموں میں اور اسی طرح سے اور ایسی چیزوں میں جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ والاقوى انه ما انفق في غیر وجهه المأذون فيه شرعا، کہتے ہیں کہ زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ وہ خرچ جو ایسی جگہ نہ ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، سواء كانت دینیۃ او دنیویہ، چاہے وہ دینی ہو یا دنیوی معاملہ ہو، دین کے معاملے میں بھی ایسا خرچ کرے جس کی اجازت نہیں ہے، کسی کا حق مار کے وہ دین میں لگا رہا ہے تو ایسا بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یا اسی طرح سے دنیا کی چیزوں میں ایسا خرچ کر رہا ہے کہ دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جس میں اجازت اس کو نہیں ہے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ فمنع منه لأن اللہ تعالی جعل المال قیاما لمصالح العباد، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مال کو ضائع کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بندوں کے مصلحتوں کے لیے قیام بنایا ہے۔ قیام سے مراد جس کو ہم سٹیبلٹی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا میں وہ قوت اور ثبات کا ذریعہ ہے۔ مال انسان کے پاس ہوتا ہے، چاہے میڈیکل ایشوز ہوں، چاہے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنی کھانا پینا، گھر اور اس طرح سے اس کے کرائے یا مختلف قسم کے خرچ ہوں، انسان کسی اور کا محتاج نہیں رہتا ہے اور وہ اپنی ضرورتیں بخوشی پوری کر لیتا ہے۔ تو مال انسان کے لیے قوت ہے، اس کے لیے قیام ہے، اس کے لیے ایک پلر ہے، اس کے لیے سٹیبلٹی کا ذریعہ ہے، ثبات کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے اس کو ضائع کرنا یہ اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ وفی تبذیرها تفویت تلک المصالح، اور فرماتے ہیں کہ مال کے فضول خرچی میں ضائع کرنے میں ان ساری مصلحتوں کو ضائع کر دینا ہے، اما فی حق مضیعها او و اما فی حق غیرہ، چاہے تو ضائع کرنے والا اپنی مصلحت برباد کرتا ہے کہ خرچ کر دیا یوں ہی بے تحاشا خرچ کر دیا ایسی چیزوں میں جس میں ضرورت نہیں تھی، بعد میں اس کے لیے خرچے آ گئے، اب اس کے پاس خود کے لیے نہیں ہے، یا بے تحاشا اس نے خرچ کر دیا، فضول خرچی کی، لیکن بیوی، بچے، ماں باپ یا جو بھی اس کے زیر نگرانی ہے ان کی ضرورتوں کے لیے اس کے پاس نہیں، اب مانگتا پھر رہا ہے لوگوں سے۔ تو مال کا ضائع کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ شیخ الالبانی ابن حجر کا قول ذکر کرتے ہیں، ابن حجر الہیتمی کہتے ہیں قال ابن حجر الفقیہ فی الزواجر صرح اصحابنا بحرمت السراج علی القبر وان قل، اس کی مثال ہے کہ مال کا ضائع کرنا سے مراد کیا ہو سکتا ہے، ایک مثال اس کی دی ہے، کہتے ہیں کہ ابن حجر الہیتمی اپنی کتاب الزواجر میں کہتے ہیں کہ صرح اصحابنا بحرمت السراج علی القبر وان قل، کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے، ہمارے ساتھیوں نے جو ہم خیال ہیں فقہ میں، کہتے ہیں کہ انہوں نے قبروں پر چراغ جلانے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا چراغ نہیں، چھوٹا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، کہا کہ اس کو حرام قرار دیا ہے، حیث لم ينتفع به مقیم ولا زائر، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مقیم کے لیے نہ زائر کے لیے، وعللوه بالاسراف واضاعة المال، اور علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اسراف ہے اور مال کا ضائع کرنا ہے، والتشبہ بالمجوس، اور مجوسیوں کی مشابہت ہے کہ وہ تقدس کے طور پر چراغ جلائے رکھتے ہیں،
فلا يبعد في هذا ان يكون كبيرة، اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ یہ کبیرہ میں شمار ہو، کبیرہ گناہوں میں یہ شمار ہو. یعنی قبروں پر چراغ جلانا یہ مال کا ضائع کرنا ہے. میت کو تیرے چراغ کی ضرورت نہیں، اور وہاں کوئی ہے نہیں تو اس کو چراغ کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہاں بس اندھیرے میں چراغ جلا کے لوگ رکھتے ہیں قبروں کے اوپر. تو کس کے لیے جلایا تو نے؟ فرشتوں کے لیے؟ کس کے لیے جلا؟ میت کے لیے. تو یہ مال کا ضائع کرنا ہے. تو احکام الجنائز میں شیخ الالبانی نے بات کہی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا ضائع کرنا اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو یہ حدیث نمبر 3 تھی جس کے معنی ہم نے سمجھے. اس سے یہ ساری باتیں ہم کو ملی کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی، یا اسی طرح سے مال کا ضائع کرنا، اسراف کرنا، کثرت سوال کرنا، یا اسی طرح سے اپنے مال کو روک کر رکھنا اور مزید مطالبہ کرنا، حقدار کو حق نہیں دینا اور ناحق مطالبے کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہے. مسلمان کو اپنے اخلاق کو اونچا کرنا چاہیے، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس سلوک میں سب سے زیادہ مقدم والدین ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب البر والصلہ کی کے ابتدائی درس میں بر سے متعلق کچھ حدیثیں دیکھی تھیں. اب آتے ہیں اس کے بالعکس کہ برا سلوک ماں باپ سے کرنا اور ان کو تکلیف دینا، ان کو ناراض کرنا، اس کے بارے میں کیا ہے. حدیث نمبر 4 میں یہ بات آئی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان والحاکم. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کیونکہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور عمر بھی صحابی ہیں، اس لیے جب 2 صحابی ہوں یعنی ایک ساتھ دونوں کا نام آئے اور ایسے صحابی کا نام آئے جن کے والد بھی صحابی ہیں، تو رضی اللہ عنہ کی بجائے رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ ان دونوں سے، باپ بیٹے دونوں سے راضی ہو جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ رضا اللہ، اللہ کی رضا، فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں ہے. وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ یہ والدین کے غصے میں ہے. یعنی تم اگر والدین کو راضی رکھو گے اللہ بھی راضی ہوگا. تم والدین کو راضی کرو گے اللہ تم سے راضی رہے گا. تم والدین کو ناراض کرو گے، غصہ دلاؤ گے، اللہ تم سے غصہ ہوگا، تم سے ناراض ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو ناراض کرنا کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے جڑی ہوئی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ والدین کو راضی خوش رکھا جائے اور انہیں ناراض نہ کیا جائے. آئیے اس تعلق سے کچھ تفاصیل دیکھتے ہیں اور کچھ ضمنی باتیں بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کو تکلیف دینا، ناراض کرنا، پریشان کرنا اور رلانا، انہیں یعنی ان کا خیال نہ رکھنا، یہ اسلام میں بہت بری بات ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. ان اشکر لی ولی والدیک، تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ والدین کو جوڑا اور اپنے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے بعد والدین کا ذکر کیا. اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کا شکر کرنے والا بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں وجود دیا اور اتنی ساری نعمتیں دیں، لیکن اس کے بعد والدین کا بھی حق مانے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ذریعہ بنایا اس کے دنیا میں آنے کا، اور اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں عطا کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کے رزق کا، اس کے لباس کا، اس کی پرورش کا انتظام کیا. لہٰذا ان کا احسان ماننا یہ اللہ رب العالمین کی احسان مندی کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ اسباب کو قبول کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، کیونکہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. اسباب کی ناقدری کرنا یہ اللہ کی ناشکری میں شامل ہوتا ہے. لہٰذا ماں باپ کو ناراض کرنا برا ہے اور ان کو خوش کرنا یہ اچھا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ انی جئت ارید الجہاد معک. کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. ایک روایت کے الفاظ ہیں جئت ابایعک علی الہجرہ، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. ابتغی وجہ اللہ والدار الآخرہ، اور میری چاہت اس میں بس یہی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. میری نیت اللہ اور آخرت ہے، میں اللہ چاہتا ہوں اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں. وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ، اور میں ایسے آیا ہوں کہ اپنے پیچھے اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں بہت بڑی قربانی دے کے آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو واپس مت بھیجیے. میں اپنے اس مقصد میں سچا ہوں، میں تکلیف اٹھا کے جا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ شوقیہ طور پر جا رہا ہوں. والدین کو پیچھے روتا چھوڑ کے آیا ہوں میں، یعنی میں بہت مجاہدے سے آیا ہوں، مشکل سے آیا ہوں. قال فرجع الیہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تو دونوں کے پاس واپس جا. فاضحکہما کما ابکیتہما، جا ان کو جا کر ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا تھا. یعنی تو ان کو رلا کے آیا، اچھی بات نہیں ہے، جا کے تو ان کو خوش رکھ، ناراض مت کر. تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں. اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2782 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرض کفایہ میں بھی جہاد فرض ہے، لیکن اس دور میں فرض کفایہ تھا، فرض عین نہیں. جب فرض کفایہ ہو اور والدین کے لیے اس میں ضرر ہو تو ایسی صورت میں والدین کی مصلحت کو مقدم کیا جائے گا. پھر سے سنیے، اگر فرض کفایہ کا بھی معاملہ ہو، فریضہ ہے لیکن فرض کفایہ ہے، ہر انسان پر وہ چیز فرض نہیں ہے، اگر وہ نہ کرے اور چیز پوری ہو جاتی ہے، ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور ایسی حالت میں فرض کوئی ہے لیکن والدین نہیں چاہتے ہیں اور والدین کا ضرر اس میں ہے، ان کا نقصان اس میں ہے اس کے جانے سے، تو ایسی صورت میں اس کو نہیں جانا چاہیے، والدین کی مصلحت دیکھنی چاہیے. تو یہ بات یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. آگے اس کی تفصیل مزید آ رہی ہے. ماں باپ کو رلانے کی برائی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان ماں باپ کو تکلیف دے، اس کے کسی عمل سے ماں باپ کو تکلیف ہو، یہ برا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اور ان کو ہنسا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ خوش رہیں، غمگین نہیں رہیں، پریشان نہ رہیں، تکلیف میں نہ رہیں. اسے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے اپنے سلوک سے اور اپنی عطا سے، اپنے سلوک سے بھی اور اپنی عطا سے بھی. یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ غصے میرے گھر کے اندر، مجھے بہت آفس کا ٹینشن ہے اور میرے بہت سارے مسائل ہیں، میرے پرابلمس ہیں، اور سارے پرابلمس جو ہے ماں باپ کے ساتھ میں یعنی ان کے اوپر اتاریں. نہیں، ان کی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کھانس رہے ہیں تو غصہ کرے، میں سونا چاہ رہا ہوں، مجھ کو آپ کی کھانسی کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور کل میری میٹنگ ہے اور نیند نہیں آ رہی مجھ کو. نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھے اور انہیں تکلیف نہ دے، ان کا دل نہ دکھائے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے. اسی طرح سے ان کی حاجت ہے، کھانا پینا، لباس، دوائیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان میں ان کو تکلیف نہ دے، تنگی ایسی نہ کرے کہ وہ محروم ہو جائیں، بلکہ ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں. تو اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ایک انسان ان کو گالی دینے والا ہو، بد زبانی ان کے ساتھ کرنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پر لعنت کی ہے جو ماں باپ کو گالی دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من سب اباہ ملعون من سب امہ. وہ آدمی لعنت کا مستحق ہے، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنے باپ کو گالی دے، وہ ملعون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے. ماں باپ کو گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے انسان پر. آپ دیکھیے، یعنی ایک تو جھگڑوں میں ماں باپ کو لوگ گالی دیتے بلکہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپس میں بھی دوستیوں میں آپ دیکھیے گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے ماں باپ کو. ایک انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بننا بھی کبیرہ گناہ ہے. کہ ایک انسان کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے, تو ذریعہ کون بنا؟ تو بنا. تو نے خود اس کو گالی دی ماں باپ کی, تو اس نے جواب میں تیرے ماں باپ کو گالی دی, گویا کہ تو اس کو شروع کرنے والا بنا. تو کسی اور کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ نتیجے میں تمہارے ماں باپ کو گالی ملے گی. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے گناہ پر لعنت نہیں کرتے. کسی گناہ پر لعنت کرنا کسی گناہ گار پر, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ گناہ چھوٹا نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ پر لعنت کرنے, ماں باپ کو گالی دینے والے پر لعنت کی ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5891 اور حدیث صحیح ہے. ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ بس سلوک ان سے نہ کی جائے. اللہ رب العالمین بہت کم الفاظ میں 2 آیتوں میں اس کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے اس بات کا حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے, اور تمہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا پڑے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اس احسان کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہاری اپنی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. تم ان کو اف تک مت کہنا. اف جو ہے ایسا کلمہ ہے جو کسی سے آدمی اکتا کے ناراض ہو کے کہتا ہے کہ بس ہو گیا مجھ کو. اس طرح کی جو بات ہے اف کہنا, ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کہنا, جیسے ابراہیم اف لکم, یعنی آدمی کہے کہ تمہارا حال برا حال ہے, یا کچھ اس طرح کے الفاظ آدمی کہے جن سے اف کہہ دے, پریشان ہو گیا میں تم لوگوں سے, اس طرح کی کوئی بات آدمی کہے, اف کہے ان کو. یہ اف جو ہے ادنا کلمہ ہے, کم سے کم بات جو کسی انسان سے ناراضگی میں آدمی کہہ سکتا ہے وہ اف ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. اور ان کو جھڑکنا بھی مت, یعنی نہ زبان سے ان کے ساتھ اف کہنا, بدسلوکی کی بات کرنا, نہ ولا تنہرهما, نہ اپنے انداز سے اپنے چہرے سے ان کے ساتھ میں ان کو گھور کے دیکھنا یا اس طرح کی چیز کرنا, ان کو جو ہے آدمی دانت چبانے لگ جائے ان کے ساتھ غصہ نکالنے کے طور پر. ولا تنہرهما, ان کو جھڑک بھی مت, جھڑک دینا, چلو ہٹو یہاں سے, جھڑک دینا ان کو, چاہے وہ زبان سے نہ ہو انداز سے ہو. تو ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. دیکھیے 2 باتیں بیان کی, اف مت کہنا اور جھڑکنا مت, الفاظ سے بھی نہیں انداز سے بھی نہیں. اس کے بعد اس کا الٹا بیان کیا, یعنی برا سلوک کے بعد اچھا سلوک بیان کیا. کیا کہا؟ وقل لهما قولا کریما. ان کے ساتھ بات کرو تو اکرام کی بات کرو, ان کے مقام ان کے احترام کو ملحوظ رکھ کے بات کرو. ان کے ساتھ ایسی گفتگو کرو کہ ان کا مقام تمہیں یاد رہے کہ وہ ماں باپ ہیں, تمہارے کوئی دوست یا کوئی تمہارے یہاں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے, تمہارے غلام نہیں ہے, بلکہ تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے وجود کا سبب اور ذریعہ ہیں. وقل لهما قولا کریما. کرم یعنی اکرام اور شفقت کی بات ان سے کرو, عزت سے ان سے بات کرو. اب یہ ہوا قول. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اور اپنی تواضع کے بازوؤں کو ان کے لیے رحمت سے جھکائے رہو, یعنی ان کے ساتھ میں تواضع کا سلوک کرو, رحمت کا سلوک کرو, اکڑ اور سختی کا سلوک مت کرو. ان کے ساتھ میں گھمنڈ سے پیش مت آؤ, ان سے کمپیٹ مت کرو, ان سے گھمنڈ کا سلوک مت کرو, اور ان سے بدسلوکی مت کرو, رحمت کا سلوک کرو. ان کے ساتھ میں جابر اور جبار مت بنو, ان کے ساتھ میں بدتمیزی مت کرو. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور نہ صرف یہ کہ تم ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو, بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرو کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے, دنیا میں بھی. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور تم اللہ سے دعا بھی کرو کہ اے ہمارے رب, اے میرے رب, ارحمہما, ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے جب میں چھوٹا تھا. اللہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا, کھلایا پلایا, میرے ساتھ میں
شفقت کا، محبت کا سلوک کیا، مجھے پال پوس کے بڑا کیا، مجھ پر اتنا خرچ کیا اور سب کچھ کیا، میری دیکھ بھال کی، بیماری سے لے کے ساری چیزیں، تو اے اللہ اب تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ یعنی یہاں پر یہ کمال ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنی حد تک رحم کا سلوک کرے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بلکہ اللہ سے بھی ان کے لیے رحمت کا مطالبہ کرے۔ یہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے اور صرف انسانی سلوک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کی رحمت کا دنیا و آخرت میں محتاج ہے۔ تو اپنی حد تک تو اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کر کہ اللہ تو بھی میرے ماں باپ پہ رحم کر، ان کی غلطیوں کو معاف کر، ان کے گناہوں کو معاف کر، اور تو دنیا میں ان پر اپنی رحمت نازل کر، عذاب مت بھیج، ان کی کوتاہیوں پر ان کی پکڑ نہ فرما، آخرت میں ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر، آخرت میں انہیں جنت میں داخل کر، حشر میں اور ان کی پل صراط اور سارے معاملات میں ان پر رحم کا معاملہ کر۔ ایک انسان کے جذبات اپنے ماں باپ کے لیے یہ ہونے چاہیے۔ تو ان آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 اور آگے پیچھے آپ دیکھیں، اللہ نے کئی احکام ذکر کیے جن میں توحید کے بعد میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے، تو اس سے اس کی اہمیت مزید معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی سزا جلد ہی دے دیتا ہے۔ یعنی اس کی سزا آخرت سے شروع نہیں ہوتی، اس کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد ان کی سزا شروع کر دیتا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے سزا میں، عقوبت میں تعجیل کر دیتا ہے، جلدی سے اس کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ البغی وعقوق الوالدین، ایک بغی اور دوسرے عقوق الوالدین۔ بغی سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو بغی سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا بھی ہے، اور حدیث میں بغی کا لفظ زنا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ظلم اور زنا یہ چیزیں بغی میں آتی ہیں، ان کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ آپ دیکھیے ایڈز وغیرہ کی بیماریاں زنا کے نتیجے میں، اور کتنی سارے STDs جس کو آپ کہتے ہیں، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، یہ سارے اس کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں۔ یعنی زنا کا راستہ جو ہے لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں سزا شروع کر دی ہے، کتنی ساری بیماریاں عام ہو گئی۔ اور اسی طرح سے ظلم ہے، ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے شروع کر دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ عقوق الوالدین ہے، یہ بھی گویا کہ ظلم ہی کی ایک شکل ہے کہ جنہوں نے تیرے اوپر احسان کیا تو ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہونا چاہیے تھا، بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں تو اور کیا، لیکن تو نے بھلائی کے بدلے کیا کیا؟ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا، یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہے۔ تو البغی وعقوق الوالدین، بغی میں سے اس کو الگ سے چھانٹ کے اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کی سنگینی زیادہ ہے۔ والدین کے ساتھ میں رشتے ناطے توڑنا اور والدین کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 137 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ والدین راضی تو اللہ بھی راضی، والدین ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ اس لیے والدین کو راضی رکھنا چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ کبھی والدین کی رضامندی غلط ہوتی ہے، یعنی وہ غلط چیز پر راضی ہوں گے، صحیح پر نہیں۔ مثلا آپ والدین جو ہے درگاہوں پہ جانے والے تھے، چاہتے ہیں کہ تو بھی جا ہمارے ساتھ چل درگاہ پہ آ، یا والدین بدعات کرتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ تو بھی کر۔ اب ایسی صورت میں کیا والدین کی رضا کا لحاظ کیا جائے گا؟ اور اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے انسان گنہگار ہوگا؟ تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق بھی آیات قرآن کریم میں نازل کی ہیں کہ والدین کے حق کی بھی ایک حد ہے، اور ان کی رضا کا دائرہ مطلق نہیں ہے، اتنا وسیع نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کو بھی وہ
یعنی ضائع کر دے، اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے وہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی ہے، تاکید کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں اسے اٹھائے لیے پھرتی رہی اپنے پیٹ میں، وَهْنًا عَلَى وَهْن، بوجھ پر بوجھ، کمزوری پر کمزوری، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا، 2 سال تک یہ ماں کے سینے سے چمٹا رہا، دودھ پیتا رہا، اس کی غذا میں سے اس کو حصہ ملتا رہا۔ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ کہ ان اشکر لی، تو میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر، میرے بھی احسان کو مان، والدین کے احسان کو بھی مان، میرے بھی احسانات تلے وہ کر جو تجھ کو کرنا چاہیے، کیونکہ شکر قلب، قول اور بدن سب سے ہوتا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، ایک آدمی کو وہ عمل کرنا جو نعمت کا تقاضا ہے اس کو شکر کہتے ہیں، قلب سے، زبان سے اور عمل سے۔ تو انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور والدین کا بھی، الی المصیر، یاد رکھ پلٹ کے تجھ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس سے تو جانتا ہے کہ وہ شریک نہیں ہے، جس کا میرے ساتھ شریک ہونا سرے سے تیرے علم میں نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات تو مت ماننا۔ اگر وہ تجھے شرک کی تلقین کریں، شرک پر مجبور کریں، ان کی بات مت سننا، فلا تطعهما، ان کی بات ماننا مت۔ لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود دنیا میں تو ان کے ساتھ معروف طریقے سے ساتھ رہے، ان کے ساتھ معروف طریقے سے سلوک کرتا رہے، ان کی صحبت چھوڑ مت، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، ہاں راستہ کس کا اپنانا ہے؟ واتبع سبیل من اناب الی، اور راستہ اس کا اپنا جو میری طرف پلٹ کے لوٹ آیا، میری طرف بڑھنے والے کے راستے کو اپنا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف انابت کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اپنے قلب، قول و عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کہا کہ واتبع سبیل من اناب الی، یعنی ماں باپ کی فرما برداری ہے اور ان کے احسان مندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حق ماں باپ پر مقدم ہے۔ لہٰذا اگر ماں باپ شرک اور کفر کی دعوت دیں، اس کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے، اللہ کے حق سے نیچے ماں باپ کا حق ہے، اللہ کا حق سب پر ہے، سب سے اوپر ہے۔ تو شرک میں ماں باپ کی نہیں ماننا، اور گمراہی کے راستے پہ تو نہیں چلے گا، یعنی گمراہی میں لے جائیں ان کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ کیا ہے؟ واتبع سبیل من اناب الی، تو اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف پلٹا ہے، جو میری طرف پلٹا ہے، یعنی میری طرف جس نے رجوع کیا اس کے راستے کی پیروی کر۔ اس میں تقلید کی بھی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ پیروی راستے کی قرار دی جا رہی، راستہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہدایت یہاں سے مراد صراط مستقیم ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اس آدمی کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف پلٹا ہے، تو سبیل کی اتباع یہاں پر ہے، یعنی صراط مستقیم۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر پلٹ کے تم کو میری ہی طرف آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا، میں تمہیں خوب خبردار کر دوں گا، تمہیں اس کی خبر دے دوں گا ان تمام اعمال کی جو تم کرتے رہے، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں جانتا تمہارے عمل کو، بلکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ قیامت کے دن انسان کے سارے اعمال اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اس میں ڈراوا ہے کہ اپنے اعمال کے بارے میں ہوشیار رہے، کیونکہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور تیرے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، قیامت کے دن وہ پیش کیے جائیں گے، تجھے بتائے جائیں گے، کہیں ضائع نہیں ہونے والے، ان کا ریکارڈ ہے۔ لہٰذا انسان کو یہاں پر اس بات کی تنبیہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں لاپرواہ نہ رہے۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 14-15 ہے۔
ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دونوں باتیں بتائی ہیں، دونوں پہلو اس حقیقت کے بتائیں کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کی کیا نوعیت ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آدمی شکر گزاری کے ساتھ، احسان مندی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آ کے شرک نہ کرے۔ ایسا کام وہ نہیں کر سکتا ہے جو اللہ کی توحید کو ضائع کرنے والا ہو، یا وہ ایسے راستے پر نہیں چل سکتا ہے ماں باپ کے جو گمراہی کی طرف جانے والا ہو، جو اللہ سے دور کرنے والا ہو، جو جنت سے دور کرنے والا ہو، بلکہ اس کو وہی راستہ اپنانا چاہیے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھنے سے مزید بات واضح ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ نزلت فیہ آیات من القرآن، کہ ان کے سلسلے میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قال حلفت ام سعد اللہ تکلمہ ابدا حتی یکفر بدینہ، کہا کہ ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں تجھ سے بالکل بات نہیں کروں گی، تیری میری بات بن، جب تک کہ تو اس دین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑتا، تیری میری بات بن، قسم کھا لی۔ ولا تأکل ولا تشرب، اور کہا کہ میں کھاؤں گی بھی نہیں، کچھ پیوں گی بھی نہیں، کھانا پینا بند، بات بند۔ قالت زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک وانا امک وانا آمرک بہذا، اور دلیل بھی دی، کہا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے تمہارے قرآن میں کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، میں تیری ماں ہوں، اب میں تجھ کو حکم دے رہی ہوں کہ اس دین کو چھوڑ۔ تو کہا کہ میں تیری ماں ہوں، میں بول رہی ہوں، اللہ نے خود کہا ہے نا، تو اس دین کو چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی دلیل جس دین سے لے رہے ہیں اسی دین کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قال فمکث ثلاثا، 3 دن ایسی ہو گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ بات چیت، حتی غشی علیہا من الجہد، یہاں تک کہ تکلیف سے اور بھوک پیاس سے، مجاہدے سے وہ بالکل چکر آ کے گر گئی ان کی والدہ ماں۔ فقام ابن اللہ یقال له عمارہ، جو ہے ان کا بھائی جس کا نام عمارہ تھا، اس ماں کا بیٹا عمارہ، اس نے اٹھ کے پانی پلایا، فسقاہا، مجبور ہو کے کیا کیا، اب کیسی قسم چکر آ کے گر رہی ہے، پی لو، پانی پلا دیا ہوش میں آنے پر۔ فجعلت تدعو علی سعد، ناراض ہو کے اپنے بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاص پر کیا کرنے لگی، بد دعا ان کے لیے دینے لگی، ایسا بیٹا کیسا بیٹا ہے، ماں کی نہیں مانتا، اور بد دعائیں کرنے لگی اپنے بیٹے کے لیے۔ فانزل اللہ عز وجل فی القرآن هذه الآیہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیتیں نازل کیں، کیا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک علی ان تشرک بی، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین سے اچھا سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ کو شرک پر مجبور کرے، نہیں، ان کی بات نہیں ماننا۔ اور کہا وفیہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دنیا میں معروف طریقے سے ان کی مصاحبت، ان کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہو۔ تو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فضائل الصحابہ، حدیث نمبر 1748۔ یہ جو مسلم کی نمبرنگ ہے، محمد فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے، بعض جو ہے نسخے الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہ محمد فؤاد عبد الباقی کی ترقیم ہے، جس کو ہم کہیں گے نمبرنگ ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہوا کہ ماں کی بات اس معاملے میں نہیں ماننا ہے جس میں عقیدے کی خرابی ہو۔ اسی طرح سے نہ صرف عقیدے کا معاملہ بلکہ محرمات اور اللہ کی نافرمانی میں بھی نہ صرف ماں بلکہ کسی کی بھی نہیں ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق بتا دیا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں۔ آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق، لا طاعت فی معصیت اللہ، انما الطاعت فی المعروف، اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی کسی کا حکم دے، ماں باپ ہوں یا کوئی یعنی مسلمانوں کا حاکم ہو یا کوئی بھی ہو، اگر پیر صاحب کسی کے ہیں، پیر بنانا ہی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کوئی مثلاً عالم ہے، مفتی صاحب ہیں، کوئی حکم اس نے دیا، اب ایسا حکم ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ کا حکم ہے، تو ایسے حکم میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ تو کہا کہ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف،
اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی طرف سے جس کو گناہ قرار دیا گیا ہے، ایسی چیز میں کسی اور کی فرما برداری نہیں کریں گے، کسی کے بولنے سے گناہ نہیں کریں گے. اور انما الطاعۃ فی المعروف، اللہ کی فرما برداری معروف میں ہے، ایسے کاموں میں ہے جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا ہے، بھلائی قرار دیا ہے. تو یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7257 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1840. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کی ایک حد ہے. یہ نہیں کہ گناہوں کے کام کرنے کو کہیں اور بچہ وہ کرنے لگے کہ بیٹا ہمارے بعد فلانی درگاہ پہ جا کے تو کندوری کیا کر، بیٹے ہم لوگ 11ویں کرتے ہیں تو کرنا کبھی بھولنا مت. ابھی بیٹا ماں باپ جو ہے ان کی وصیت کو پالے ہوئے ہے، زندگی بھر چل رہا ہے. تو اس طرح سے جتنی بھی وصیتیں ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا اگر وہ اللہ کی معصیت ہو. اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہو، کبھی نہیں کرنا ہے اس کو. یہاں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرض کفایہ میں یا اسی طرح سے مستحبات میں ماں باپ کی فرما برداری لازم ہے، اور کیا ان کی فرما برداری سے باہر جانا منع ہے؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے معاملات میں، چاہے وہ تجارت ہو یا خاندانی معاملات ہو، اس میں بھی ماں باپ کے حکم یا ان کی رضا ناراضگی کی کیا حد ہے؟ اس تعلق سے علماء نے بات کہی ہے، جیسا کہ امام الصنعانی کہتے ہیں کہ ذهب الاکثر الى انه يجوز فعل فرض الکفایۃ والمندوب. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ فرض کفایہ اور مستحب عمل، مندوب مستحب کو کہتے ہیں، فرض کفایہ ہو ایسا مثلا یعنی ایسا عمل ہے جو سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، کچھ لوگ اگر اس کو انجام دیں تو باقی سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے جنازے کی نماز مثلا. تو اور کئی اعمال ہیں اس طرح کے. تو فرض کفایہ اور مستحب عمل میں کہتے ہیں کہ انہ یجوز فعل فرض الکفایۃ والمندوب وَإِن لَّمْ يَرْضَ الْأَبَوَانِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا بِسَبَبِ فَقْدِ الْوَلَدِ. کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ فرض کفایہ اور مستحب اعمال آدمی کرے گا اگر چاہے اس کے ماں باپ اس پر راضی نہ ہو، بشرطے کہ اس کے اس عمل سے ماں باپ کو ضرر نہ ہو. یعنی فرض کفایہ اگر ماں باپ کہتے مت کر تو ان کی فرما برداری ضروری نہیں ہے. ہاں لیکن اگر ان کا نقصان ہے اس کے اس عمل کے کرنے میں تو ایسی صورت میں ان کو نقصان پہنچا کے فرض کفایہ نہیں کیا جائے گا، یا ان کو نقصان پہنچا کر آدمی مستحب عمل نہیں کرے گا. لیکن اگر ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر ان کو کوئی تکلیف اور ضرر اس میں نہیں پہنچتا ہے، تکلیف سے مراد دل کی تکلیف نہیں، واقعی تکلیف، اگر تکلیف ان کو کوئی نہیں ہوتی ہے، کوئی نقصان ان کا نہیں ہے، تب آدمی کے لیے مستحب کا کرنا منع نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کرے. مثلا کسی کے والدین کسی کو کہیں مت پڑھ تہجد کی نماز، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ لائٹ لگا کے پڑھتا ہے اور اسی کمرے میں ماں باپ بھی ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف تیری نیکی سے نہیں ہو. لیکن وہ اپنے کمرے میں ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھ تہجد کی نماز، جبکہ نہ اس کا کوئی ضرر ہے نہ ان کا کوئی ضرر ہے، بس وہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں، بس ہم نے بول دیا تجھ کو ماننا پڑے گا، نہیں، لازم نہیں ہے. ہاں اگر ان کا ضرر کچھ اس میں ہے، ان کا نقصان اس میں ہے کچھ، تب جا کر اس پر لازم ہے کہ ان کی بات مانیں. کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے. وحمل الاحادیث علی المبالغة فی حق الوالدین، اور جو جیسے جہاد میں جانے سے آپ نے واپس بھیج دیا، جا ماں باپ کو ہنسا، جیسے تو رلا کے آیا تھا، انہوں نے اس کو مبالغہ پر محمول کیا ہے کہ یہ آپ نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ایسا کیا. وہ شرط نہیں ہے، وہ لازم نہیں ہے کہ ایسا ہر معاملے میں کرنا پڑے گا. مزید یہ کہ اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ ماں باپ کو رلا کیوں آیا تھا، کہیں نہ کہیں ان کا حرج اس میں تھا. تو ایسی صورت میں اگر ماں باپ کا حرج ہے تو اولاد جو ہے فرض کفایہ میں جہاد پر نہیں جائے گی. ماں باپ کا حرج ہے تو فرض کفایہ میں کسی اور عمل میں اولاد نہیں جائے گی. تو ماں باپ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ان کا حرج نہ ہو. وَأَنَّهُ يَتْبَعُ رِضَاهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ سَخَطُ اللَّهِ، کہ وہ ان کی رضامندی کا لحاظ رکھے گا
ایسے معاملات میں ما لم یکن فی ذلک سخط اللہ، جب تک کہ اللہ کی ناراضگی اس میں نہ ہو. اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو ان کی رضامندی کی کوئی لحاظ اس کا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ بات علماء میں سبل السلام میں امام الصنعانی نے کہی ہے اور کہا کہ اکثر علماء کا یہی موقف ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں فالمہم انہ کما قال شیخ الاسلام لا تجب طاعت الوالدین الا فیما فیہ نفع لہما ولا ضرر علی الابن فیہ. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے یعنی بہرحال بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے اس میں پورے مسئلے میں، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، کیا ہے؟ لا تجب طاعت الوالدین الا فیما فیہ نفع لہما ولا ضرر علی الابن فیہ، کہ ماں باپ کی فرما برداری ایسی ہی چیز میں واجب ہے جس میں ماں باپ کا فائدہ ہو، لیکن ولا ضرر علی الابن فیہ، لیکن بیٹے پر اس میں ضرر نہ ہو. اگر ماں باپ ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس میں بیٹے کا ضرر ہو تو ایسی صورت میں ان کی فرما برداری لازم نہیں ہوگی. اولاد کا ضرر پہنچا کے ماں باپ اگر حکم دیتے ہیں اولاد پر لازم نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اب ماں کہے مثلا میری بہن کی بیٹی ہے تو اس سے شادی کر. اب بیٹے سے کہہ دیا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ کیا کروں. حدیث میں ہے کہ کہا کہ ورنہ میں راضی نہیں رہوں گی تجھ سے کسی دوسری سے نکاح کرے گا تو تجھ کو میری بہن کی بیٹی سے ہی نکاح کرنا ہے، میں اسی سے راضی رہوں گی، ورنہ میں ناراض ہوں. اور ناراض ہو جائے یہ کہ نہیں مجھ کو پسند نہیں ہے وہ، اور میں چاہتا ہوں کہ دیندار ہو یا فلاں ہو، اور وہ دیندار بھی نہیں ہے، یا اس کو فلاں عیب ہے، کچھ پسند نہیں ہے بھائی، اور میرا نبھاؤ نہیں ہو سکے گا اس سے، اس کا مزاج الگ ہے میرا، کیونکہ بچپن سے کھیلے ہیں، معلوم ہے ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، اب مجھ کو نہیں جم رہا ہے، نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے ساتھ میں، یا ہمارے درمیان وہ بات نہیں ہے، میں اس کو بہن کی طرح اب تک دیکھتا آیا ہوں، تو ہمارے اندر وہ تعلقات نہیں بن پائیں گے. ہوتا ہے خاندانوں میں. اب ماں کری نہیں تو اس کو اسی سے نکاح کرنا پڑے گا، اور ناراض ہو گئی. کیا بیٹے پر لازم ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا ضرر ہے. بہت ممکن ہے وہ نکاح کریں، اس کے بعد ان کی پوری زندگی تباہ ہو جائے، دونوں میں نبھاؤ نہ ہو پائے، جھگڑے ہوں یا ناراضگی ہو، یا وہ ویسے زندگی نہ گزار پائیں جیسے بیوی شوہر گزارتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد میں طلاق بھی ہو جائے یا خلا ہو جائے. تو ایسے معاملے میں لازم نہیں ہے کہ وہ مانے. بعض اوقات ماں باپ کے مطالبات بھی ایسے ہوتے ہیں، تو ایسا ضروری نہیں ہے. اس میں اولاد پر ضرر نہیں ہونا چاہیے. یا باپ کہے کہ فلاں بزنس میں لگا پیسہ، اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جہان اس میں نقصان ہے، دکھائی دے رہا ہے سب کچھ، لیکن کہہ رہے نہیں پورا پیسہ اس میں لگاتے رہا، انویسٹ کر اس کے اندر، پورا اسی بزنس میں ڈالنا ہے. نہیں، جب وہ جان رہا ہے کہ اس میں ضرر ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اولاد کا اگر ضرر اس میں ہے تب وہاں ماں باپ کی فرما برداری لازم نہیں ہے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں. ایسا کیسا دین ہے جس میں ماں باپ ہی اولاد ہی نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کبھی اولاد کا بھی تو بیان کر دیا کیجیے. آپ لوگ ہمیشہ مولوی حضرات جو ہے ماں باپ کی حدیث آیتیں بیان کرتے ہیں، اولاد کا کیا؟ ان حدیثوں کا، ان آیتوں کا استعمال کر کے بعض اوقات ماں باپ اولاد کو تکلیف دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. دیکھ ماں باپ کے بارے میں ایسا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف کا معاملہ ہے، اولاد کا بھی لحاظ ہے، ماں باپ کا بھی لحاظ ہے. دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو سخط شيئا فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه قال لا تفعله مثل ما يفعله الآن بعض الناس. کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں کسی ایسی چیز سے جس میں اولاد کی منفعت ہے، اولاد کا فائدہ ہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اور ماں باپ کہیں یہ مت کر، جیسا کہ آج کل بہت سارے ماں باپ کرتے ہیں، بس اپنی حکومت چلانے کے لیے اولاد کو منع کرتے ہیں. یقول لولده لا تطلب العلم لا تتبع الشاب المتدین. کہتے ہیں کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے باز کہتے ہیں کہ مت جا دینی دروس میں، علم حاصل مت کر، دین کا علم حاصل مت کر، یا فلاں
نیک لڑکا ہے اس کے ساتھ مت رہا کر، اس کے ساتھ تو بگڑ جائے گا۔ ماں باپ دنیا دار ہیں، بعض اوقات ماں باپ چاہتے ہیں کہ فلاں درس میں یہ جاتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، علماء کی دروس سنتا ہے، مت سن، مت پڑھ، مت جا۔ یا فلاں دوست اس کا اچھا ہے، نہیں وہ دیندار ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ دین پر لے جائے گا، ہمارا بچہ اللہ والا بن جائے گا، ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، ہمارے بعد تجارت کون سنبھالے گا؟ تو مت رہا کر اس کے ساتھ میں، تیرا دماغ خراب کر دے گا وہ۔ ٹھیک ہے اگر وہ بگڑا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دیندار ہے، وہ دیندار ہے، کوئی بگاڑ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن مت رہے اس کے ساتھ۔ ماں باپ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان فعلت سنغضب علیک، اگر تو نے ایسا کیا، علم حاصل کیا یا فلاں نوجوان کے ساتھ میں تو رہا یا فلاں مجلس میں گیا وغیرہ وغیرہ، ہم تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ حل یطیعہما فی ھذا، شیخ ابن عثیمین سوال پوچھتے ہیں کیا وہ ایسے میں بھی ماں باپ کی فرمانبرداری کرے گا اس معاملے میں بھی؟ لا یطیعہما، کہتے ہیں نہیں ماننا ہے اس کو نہیں ماننا ہے۔ وَإِن كَانَ تَرْكُهُ لَيْسَ سَخَطًا مُسْخِطًا لِلَّهِ وَلَكِن تَرْكَ كَمَالٍ، کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ تَرْكُ كَمَالٍ، کہتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنے میں کو چھوڑنا یا اسی طرح سے فلاں نوجوان دیندار کے ساتھ نہ رہنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے گا، یعنی دینی مجلس میں نہ جائے مثلا، یا فلاں درس میں نہ جائے، یا کسی نوجوان کا ساتھ چھوڑ دے تو اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس سے گناہگار تو نہیں ہوگا یہ، لیکن یہ کمال کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اس میں اس کا کمال ہے، اس کی شخصیت کا کمال ہے۔ دینی دروس میں جاتے جاتے وہ بہتر بنے گا، وہ کسی نوجوان کے ساتھ میں رہے گا، دیندار ہے اگر تو وہ اس کے ساتھ رہ کر اس کی شخصیت کمال کے درجے کو پہنچے گی، وہ بہتر انسان بنے گا۔ تو کہتے ہیں وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْإِبْنِ، کہتے ہیں اس میں بیٹے کی مصلحت ہے، دینی مجالس میں جانے میں، علم حاصل کرنے میں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں بیٹے کی مصلحت ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ مَضَرَّةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اور اس میں ماں باپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ماں باپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ کا نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹے کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز میں ماں باپ کی فرما برداری کرے جس میں اس کا نقصان ہو، دینی یا دنیاوی۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ حدیث اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ والدین کی ناراضگی اور ان کے غصے میں ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ، احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے، ان کے لیے وہ دعا کرنے والا ہو، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنے والا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین سے بھی ان کے لیے دعا کرنے والا ہو، اللہ کی رحمت کی اور آخرت کی مغفرت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی ایک حد ہے کہ اولاد ماں باپ کی رضا کا لحاظ وہاں کرے جہاں اللہ کی شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ جہاں اللہ کی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے ان کے خوش ہونے کا یا ناراض ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے دین کا لحاظ ہوگا، اللہ کی رضا کا لحاظ ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے بعد ہے، اس کے تابع ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ بعض یعنی ایسے فرائض جو فرائض کفایہ ہوتے ہیں اور ایسے اعمال جو مستحب ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے تو اولاد کی اس میں اگر منفعت ہے تو اولاد کے لیے اس میں ان کی بات ماننا لازم نہیں ہے۔ اگرچہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اولاد انہیں بھی راضی کرے، انہیں خوش کر کے ان کی اجازت کے ساتھ میں سب چیزیں کرے، لیکن اگر اولاد کی منفعت اس میں ہے اور بلا وجہ وہ اس کو روک رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ان کا کوئی ضرر نہ ہو تو اولاد کے لیے لازم نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال ہم نے دیکھی کہ ایسی چیزوں پر لاد دیں جو وہ نہیں چاہتا ہے، جیسے کسی سے نکاح کے لیے کریں، کہیں کہ اس سے نکاح کر لو اور زبردستی کریں اور ناراض ہو جائیں اگر وہ نہ مانے تو، یا کسی بزنس میں پیسہ ڈالنے کے لیے کہیں اور ناراض ہو جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اولاد کی بھی منفعت کا نقصان ہے، اس میں جو ہے حرج ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین نے یہ بات فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں یہ بات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 285 پر کہی ہے۔ کوئی جا کے اس میں تفصیلات اور مزید مسائل پر بھی اس میں شیخ نے گفتگو کی ہے،
تو کوئی چاہے تو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس میں بعض لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں، اور اس تعلق سے بطور دلیل بھی اس میں پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر، اور گھروں کا بھی مسئلہ عام طور سے ہوتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کانت تحتی امرأۃ، میرے نکاح میں، میری زوجیت میں ایک عورت تھی، میری بیوی، کان عمر یکرہھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ان کی بیوی پسند نہیں تھی، عبداللہ ابن عمر کی بیوی پسند نہیں تھی۔ فقال طلقھا، حضرت عمر نے کہا کہ طلاق دو اس کو۔ فابیت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، طلاق نہیں دی۔ فأتى عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اطع اباک، حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ پورا معاملہ رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اطع اباک، باپ کی بات مانو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں، یعنی حضرت عمر کی بات مان لیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت ابو داؤد یا اسی طرح سے ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 4711، اور اسی طرح سے سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5138 پہ یہ حدیث موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو دیکھیے، اگر ماں باپ اور ساس بہو میں یا اس طرح کے جو معاملات چلتے ہیں، تو اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ماں کو اس کی بیوی پسند نہیں اور آپس میں جھگڑے ہیں، یا باپ کو بہو پسند نہیں ہے جیسا حضرت عمر کو پسند نہیں تھی، اور وہ کہیں طلاق دے دو، تو ایسی صورت میں کیا طلاق دیا جائے یا نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطع اباک، اپنے باپ کی بات مانو، تو ایک انسان ایسی صورت میں کیا کرے؟ اور آج کل کا یہ عام معاملہ ہے، گھروں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بیوی اور ساس کے درمیان یا بہو اور ماں باپ دونوں کے درمیان میں رنجشیں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، دونوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، اور جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے، سسٹم گھر کا الگ ہوتا ہے، اس کے گھر کا الگ تھا، ان کے گھر کا الگ ہے، اس کا مزاج الگ، ان کا الگ، مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو بیٹا ہے وہ کیا کرے؟ تو اب اس حدیث سے کوئی دلیل لے سکتا ہے یا اس بارے میں سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھئی کیا کریں اس میں ہم، اگر ایسا ہو تو اس حدیث پر کیا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس تعلق سے سندی کہتے ہیں، اور اس کو الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں قال سندی سأل رجل لأبی عبداللہ، ایک شخص نے ابو عبداللہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے ایک شخص نے پوچھا، کہا ان ابی یأمرنی ان اطلق امرأتی، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ قال لا تطلقها، کہا کہ یعنی تم طلاق مت دو۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا طلاق مت دو۔ قال الیس عمر امر ابنہ عبد اللہ ان یطلق امرأته، اس آدمی نے، وہ بھی جانکار آدمی تھا، اس نے کہا کہ کیا حضرت عمر نے نہیں کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیوی کو طلاق دے دو؟ یعنی یہ حدیث تو ہے نا، پھر کیا اس کی بنیاد پر میں طلاق دوں یا نہیں دوں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا قال حتی یکون ابوک مثل عمر، کہا کہ ہاں، لیکن جب تمہارا باپ حضرت عمر کی طرح ہو تب اس کی بات ماننا۔ یعنی اگر تمہارا باپ اتنی بصیرت رکھتا ہے، اتنے دینی مزاج والا ہے، اس کی سمجھ اتنی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، تب اس کی بات مانی جا سکتی ہے، جب تک کہ وہ ایسا نہیں بنتا ہے نہیں۔ بعض اوقات انسان ظلماً کسی کا حق مارتا ہے، جیسے مثلا بیوی اچھی ہے اور کسی وجہ سے انبن ہے، طلاق دے دو، اب یہ مجبور ہو گیا، حضرت عمر نے تو کہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانو باپ کی، تو میں کیا کروں اب؟ تو ایسے وقت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا مطالبہ اس بنیاد پر ہے کہ واقعی وہ برحق ہیں، حق پر ہیں، صحیح بول رہے ہیں، بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز اس میں بگاڑ ہے اور اس کی زندگی خراب کرے گی، اب وہ اتنے دیندار ہیں، تجربہ کار ہیں، سمجھدار ہیں، خیر خواہ ہیں، اور جذبات میں آ کے ذاتی دشمنی اور رنجش کی بنیاد پر نہیں بول رہے ہیں، بلکہ واقعی ان کا تجربہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کی بات ماننا اس حدیث کے تابع ہوگا، ورنہ مجرد بول دیں طلاق دے دو
تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے امام دیکھیے اہل علم کا فہم بہت ضروری ہوتا ہے. سلف جو ہے احادیث کو سمجھنا کیسا، اس کی تطبیق کیسی زندگی میں کی جائے. تو وہ حضرت عمر تھے اور ان کا اپنا ایک علم تھا، ان کی ایک بصیرت تھی، انہوں نے سمجھا، اور ان کی ناپسند کا مطلب ایک یعنی وزن اس کا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا مت پسند کرو. حضرت عمر کی کراہت جو تھی وہ پسند نہیں کرتے تھے ذاتی رنجش کی بنا پر، اپنی وجہ سے، کوئی نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دین کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں، حضرت عمر کی رائے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور اس کے مطابق آسمان سے فیصلے نازل کیے، چاہے وہ پردے سے متعلق ہو یا اور کئی مسائل ہوں، بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کے بارے میں ہو، کئی باتیں ہوں. تو اللہ کے ہاں بھی ان کی رائے کا ایک مقام تھا. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے باپ کی مانو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر باپ جو ہے یا ہر ماں باپ جو ہے اپنی خواہش کی بنیاد پر کوئی بھی حکم دے دیں جس میں شریعت کی مصلحت بھی نہ ہو، ایک کا حق ضائع ہوتا ہو، دوسرے کا حق برباد ہوتا ہو. ایسی صورت میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اسلام میں ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے. حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا. تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیرا اپنا تیرے اوپر حق ہے. تو حقوق جو ہیں سب کے اللہ نے بتا دیے ہیں. ایک کا حق ادا کرنے میں دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کا حق اپنا اپنا اس کو ادا کیا جائے گا. تو یہ تفصیل سے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. اس کو آپ ان متعلقہ کتب میں دیکھ سکتے ہیں، خاص طور سے شیخ عثیمین کی جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سبل السلام وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ماں باپ کے بارے میں بھی ہے، جیسے ماں باپ کی رضا وغیرہ کا سلسلہ ہے، معاملہ ہے. ماں باپ کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کی رعایت کریں، کیونکہ ان سے بھی پوچھ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ. آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، سرپرست ہے، چرواہے کی طرح ہے گویا کہ، اور گھر والے اس کی بکریوں کی طرح ہے مثلا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے، سرپرست ہے، ان کی نگرانی اس کے ذمے ہے، ان کے مصالح کا لحاظ اس کے ذمے ہے. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. لہٰذا تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، چرواہا ہے، اور اس کی بکریوں کے بارے میں، اس کے ماتحت میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو جہاں اولاد سے سوال ہوگا وہیں ماں باپ سے بھی سوال ہوگا. لہٰذا وہ اپنی اولاد سے ایسے مطالبے نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہوں یا اس میں مصالح ٹکراتے ہوں، یا ایسے مطالبہ جس میں کسی کی حق تلفی ہو. یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہ ہماری حدیث نمبر 4 تھی جس میں ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی رضا کا مسئلہ شریعت میں کیا ہے، یعنی ماں باپ کو راضی رکھنے کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا حدود ہیں، یہ دونوں جاننا ضروری ہے. ورنہ بعض اوقات اولاد ان کی وجہ سے گناہ میں چلی جاتی ہے. والد صاحب کہہ رہے ہیں بھائی سگریٹ لا کے دے دو، اب بیٹا سوچ رہا ہے اللہ ماں باپ کا حکم مانوں یا کیا کروں، یہ ان کے لیے مضر بھی ہے اور یہ شریعت میں جائز بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرے. تو بعض اوقات اس طرح سے انسان تذبذب میں، کنفیوژن میں آ جاتا ہے، اور بہت سے گھریلو معاملات میں بھی مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو شریعت کی رہنمائی اس میں صاف ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 5 بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا حدیث ہے؟ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ. متفق علیہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لجارہ او لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی یا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی بندہ
اس وقت تک کہ واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 45 اور 72 اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ والذی نفسی بیدہ کأنہ یقول ان کنت کاذبا فلیأخذ اللہ نفسی۔ یہ قسم آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں دلیل اس بات کی، جیسے دوسری جگہ پر کہا کہ بغیر قسم کوئی کھلائے خود آدمی اپنی قسم سے بولے تو بات کی تأکید کے لیے بولا جاتا ہے۔ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے میری جان لے لے۔ یعنی اس طرح سے اس کا وزن یہ ہے بات کا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جان لے۔ فلیأخذ اللہ نفسی لأن النفس بید اللہ عز وجل، اس لیے کہ جان اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ فیکون ھذا من اعظم القسم، کہتے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ساری قسموں میں سب سے بڑی قسم ہے کہ انسان اپنی جان کو رکھ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ میری جان لے لے، گویا کہ یعنی اتنی پکی بات بول رہا ہے اور یقین سے آدمی بول رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بہت تاکید سے کہنا چاہتے تو آپ قسم کھا کے کہتے، تو یہ بات کی تاکید کے لیے ہوتا تھا اور بات کی یعنی سچائی کو مزید اور پختگی کے ساتھ بولنے کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ تو یہاں آپ نے قسم کھا کے کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی قسم کھا کے کہے تو کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قیمتی ہے، ہر بات کا پاس و لحاظ ضروری ہے، لیکن ایک بات دوسری بات سے بڑھ کے ہوتی ہے، ایک حکم دوسرے حکم سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ شریعت میں احکام کے مراتب ہوتے ہیں، لہٰذا بعض چیزوں پر آپ قسم کھا کے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے اور آدمی کو اس کو دھیان سے سننا چاہیے اور اس کی تعمیل میں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یعنی ما حتی یحب لجارہ او لاخیہ، تو مسلم کی روایت میں الفاظ میں شک کے ساتھ راوی نے بیان کیا ہے، تو یہاں پڑوسی کی بات ہو رہی ہے یا بھائی کی بات ہو رہی ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یا راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ تو حدیث پڑوسی کے بارے میں ہے کہ بھائی کے بارے میں ہے؟ بعض دیگر روایت کو دیکھا جائے جو حضرت انس سے ہی مروی ہیں، جیسے کہ امام البخاری نے روایت کیا ہے اس کو، تو اس میں حدیث میں شک نہیں ہے بلکہ بھائی کا ذکر اس میں ہے۔ بخاری کے الفاظ میں ہے وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ بخاری میں یہ حدیث اس طرح سے ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں اپنے بھائی کا ذکر یہاں پر ہے، یہاں پر شک نہیں راوی کو کہ یہاں مراد بھائی ہے یا پڑوسی ہے، تو زیادہ راجح اس میں یہی ہے کہ یہاں مراد بھائی ہے۔ لیکن ہم پڑوسی کے بارے میں بھی دیکھیں چونکہ حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے یہاں پر، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی سے مراد کون، سگا بھائی یا کون؟ اور یہاں پر پسند کرے سے مراد کیا چیز ہے؟ ہر چیز؟ تو اس چیز کو دونوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ المسلم ما یحبہ لنفسہ من الخیر۔ اس میں دونوں باتوں کی وضاحت آ گئی کہ بھائی سے مراد کون اور جس چیز کو پسند کرے سے مراد کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ بھائی سے مراد یہ صرف اپنا رشتے والا بھائی نہیں ہے بلکہ بھائی سے مراد ایک مسلمان بھائی ہے جو پوری امت اس میں آ جاتی ہے، تو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پسند کرتا میں کیا ہے؟
پسند کرتا میں خیر کی بات ہے، وہ چیز جو نفع بخش ہو دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے. یہ نہیں کہ ایک آدمی فلم دیکھنے جا رہا ہے تو میں جو پسند اپنے لیے کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں، کہ میں بھی جو ہے فلم دیکھ رہا ہوں تو اس کو بھی فلم کے لیے لے جاؤں یا کسی گناہ میں لے جائے. تو یہاں گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ خیر میں گناہ نہیں آتا ہے. یہی بات مناوی نے کہی ہے، اپنی علامہ مناوی نے فیض القدیر میں کہی، کہتے ہیں والخیر کلمۃ جامعہ تعم الطاعات والمباحات الدینیہ والدنیویہ. کہتے ہیں کہ خیر کا لفظ جو ہے یہ ایک جامع لفظ ہے، انکلوسیو ہے، بہت اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور کہتے ہیں جامعۃ تعم الطاعات والمباحات، کہتے ہیں کہ اس میں دین کے کام بھی آ جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کام بھی آتے ہیں کیونکہ سارا دین خیر ہے، اور اس میں مباحات بھی آ جاتی ہیں جو چیزیں جائز ہیں. الدینیہ والدنیویہ، چاہے وہ چیزیں خیر کی دینی اعتبار سے ہوں یا دنیوی اعتبار سے. دنیا میں کامیاب ہونا خیر ہے، اچھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آدمی بھلائی مانگتا ہے اللہ سے. تو دنیا میں رزق ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں خیر ہے. اور اسی طرح سے دینی معاملات ہیں، توحید ہے، عبادات ہیں، اللہ کی تقوی ہے، دینداری ہے، اچھا اخلاق ہے. تو اپنے لیے جو خیر پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. کہتے ہیں وَتُخْرِجُ الْمَنْهِيَّاتِ لِأَنَّ اسْمَ الْخَيْرِ لَا يَتَنَاوَلُهَا. کہتے ہیں کہ اس میں سے جتنی بھی ممنوع چیزیں ہیں، برائیاں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ سب اس میں سے نکل جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خیر کے لفظ میں برائیاں نہیں آتی ہیں. گناہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں وہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں نہیں آتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں پسند کرتا ہوں لہٰذا اس کو بھی یہ کروں. خود ریشم پہن رہا ہے نکاح میں تو اپنے بھائی کو بھی پہنا دیا. تو ریشم تیرے لیے پسند تو کیا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی کیا ہے. ریشم اللہ کو پسند ہے کیا؟ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے ریشم کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے. نکاح میں سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، باپ کو بھی اپنے پہنا رہا ہے، تو سونے کی انگوٹھی جو ہے یہ مرد کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. تو اولاً تو عورتوں والا کام کر رہا ہے جو کہ جائز نہیں اس کے لیے. دوسرا ہے کہ دوسروں کو بھی پہنا رہا ہے، دوستوں کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی پہن کے آنا اپنے ریشم کے لباس اور ساری انگوٹھیاں وغیرہ ہار وار پہن کے آؤ نکاح میں، میرے دوست مالدار دکھنا چاہیے. تو کیا ہے یہاں منہیات نہیں آئے گا. ممنوع چیزوں میں دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کر سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اس کو خود اپنے لیے پسند کرنا وہ جائز نہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گناہ کے کام دوسروں کے لیے چاہت نہیں رکھ سکتے. بعض اوقات انسان گناہ گار ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کے ساتھ گناہ گار بنے. اکیلا کوئی گناہ کر رہا ہے، اب دوسرے لوگ اگر اس سے بچتے ہیں تو چاہتا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں اس میں. تو یہ گناہ گار کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اپنے دل کی تسکین کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں تاکہ وہ سوچے کہ میں برا ہو تو کیا وہ دوسرے بھی برے ہیں، میں اکیلا تھوڑی نہ برا ہوں. وہ ہمیشہ اس کی چاہت کرتا ہے. یہ برا ہے، یہ حرام ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ایسی چاہت نہ کرے، نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں. اسی طرح سے مناوی کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَن يُحِبَّ لَهُ حُصُولَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهَا. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. مثلا کلاس میں فرسٹ نمبر آنا. اب کلاس میں سارے لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے وہ دینی کلاس ہو یا دنیوی کلاس ہو یا کوئی امتحان ہے. اب سب کا پہلا نمبر آئے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. زیادہ سب سے ایک پوزیشن اگر ہے، مثلا انٹرویو ہو رہا ہے اور اس میں سارے مسلمان شریک ہیں، اب اس انٹرویو میں ایک ہی پوزیشن ہے، اب کیا وہ یہ چاہے گا سب کو مل جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چاہت وہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں کہ یہ مجھے ملے، یہ اس کے لیے جائز ہے. اب مجھے ملے تو سب کو ملے؟ نہیں، یہ ایک ہی کو مل سکتا ہے، سب کو نہیں مل سکتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ. اور یہ مقام اللہ کے سارے بندوں میں صرف ایک ہی کو مل سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سب کو دے، وہ نہیں، بلکہ جب اللہ نے ایک مقام رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو بڑھانے والے؟ اللہ نے ایک ہی مقام رکھا وسیلہ. آپ نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں، تو تم میرے لیے اللہ سے، انہیں کہا سب کے لیے مانگو. اس کو سمجھیں. تو بعض اوقات ایک ہی چیز ہوتی ہے،
اس میں اگر کوئی آدمی یہ چاہت کرے کہ وہ مجھے ملے تو یہ برا نہیں ہے. ہاں لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو سب کو مل سکتی ہے, اس میں اگر آدمی یہ کہے کہ مجھے ملے اس کو نہ ملے تو یہ گناہ گار ہے, اس کا دل بگڑا ہوا ہے. مثلا جنت ہے, کیا جنت سب کو نہیں مل سکتی ہے؟ یعنی سارے مسلمانوں کو نہیں مل سکتی. آدمی سب کے لیے جنت الفردوس کی دعا کرے, سب کے لیے مانگے اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے کہا تم جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگو. امکان ہر ایک کے لیے اس کا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے کوتاہی کی وجہ سے وہ نہیں پاتا ہے, لیکن اللہ نے منع نہیں کیا کسی کو. اللہ نے سب کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہدایت ہے, جنت ہے, دینداری ہے, تقوی ہے. کہ ایک آدمی چاہے کہ میں متقی بن جاؤں دوسرا نہ بنے, ایک آدمی یہ چاہے کہ مجھے جنت ملے دوسرے کو نہ ملے, نہیں. ایسی چیز جس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے, جو لمیٹڈ نہیں ہے, جو سب کے لیے ہو سکتا ہے, اس میں ایک انسان اگر صرف اپنے لیے چاہے اور دوسرے کے لیے نہیں چاہے, اس کا دل بگڑا ہوا ہے. اس کا دل بگڑا ہوا. وہ چاہے کہ مجھ کو شفا ملے دوسروں کو نہیں ملے, مجھ کو اللہ علم دے دوسروں کو نہ دے, مجھ کو اللہ تقوی دے دوسروں کو نہ دے, یہ برائی ہے. ایک ایسی چیز جس میں مزاحمت نہیں ہے, کمپٹیشن نہیں ہے, جس میں لمیٹڈ نہیں اگر, تو ایسی چیز میں انسان کو چاہیے کہ وہ سب کے لیے چاہے. تو اسی لیے علامہ مناوی کہتے ہیں وَهُوَ أَن يُحِبَّ لَهُ حُصُولَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهَا. کوئی مزاحمت اس میں نہیں ہے, تو ایسی چیز میں سب کے لیے آدمی کو چاہت رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کو دئیے, سب کو یہ چیز ملے. فیض القدیر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی لأمر بالآیة من القرآن فأفهمها. کہتے ہیں کہ میں قرآن کی ایک آیت پر سے گزرتا ہوں تو وہ آیت میری سمجھ میں آ جاتی ہے, مجھے اس کا گہرا فہم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. میرے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے. جو چیز آیت سے مجھے سمجھی ہے, مجھے دلی خواہش میری ہوتی ہے کہ کاش کہ سب کو سمجھ میں آ جائے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے. اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٍ. کہتے ہیں کہ میری دلی چاہت ہے کہ یہ جو علم ہے, فقہ کا علم, قرآن و سنت کی گہری سمجھ کا علم, سارے لوگ اس کو سیکھیں. میری دلی چاہت ہے. جو میں نے لکھا ہے کتاب میں, جو استنباط کر کے قرآن و سنت کے مسائل میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں, میری دلی چاہت ہے کہ یہ علم جو مجھے اللہ نے دیا ہے یہ سارے لوگوں کو نصیب ہو, اور وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٍ, اور میری طرف اس میں سے کسی کی بھی نسبت نہ کی جائے. یہ امام شافعی کا علم ہے جو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا, میری طرف نسبت نہ ہو, یعنی میرا نام ہو جائے, نہیں. اس علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن میرا نام ہونے کی چاہت نہیں ہے, بس لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری کتاب سارے لوگ پڑھیں اور میرا نام لیں اور میرا جو ہے مجھ کو مقام ملے, نہیں. جو مجھ کو اللہ نے دیا ہے اس کا فائدہ سب کو ہو, یہ علم سب کو نصیب ہو, اور میری طرف نسبت بھی نہ ہو لیکن فائدہ لوگ اٹھائیں. اس میں اخلاص اور خیر خواہی کا کمال ہے. ہمارے سلف ایسے تھے. انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی خیر اس کو نصیب ہوئی ہے, اس کے دل میں ہو کہ اللہ یہ سب کو دے دے. اگر کوئی بھلائی اس کے پاس ہے, چاہے وہ علم ہو, مال ہو, چاہے وہ مقام ہو یا عزت ہو یا کوئی بھی خیر ہو اللہ نے اس کو دی ہے, صحت ہو, وہ چاہت کرے کہ اللہ سب کو دے دے. تو یہ تڑپ دل میں ہونا یہ انسان کے دل کی صفائی کی علامت ہے. ابن رجب نے فتح الباری میں جلد 1 صفحہ نمبر 146 پر اس کو ذکر کیا ہے. احنف ابن قیس کبار تابعین میں سے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. احنف ابن قیس کہتے ہیں, ان سے روایت ہے انہ سئل ممن تعلمت العلم, ان سے پوچھا گیا یہ سارا علم آپ کو کہاں سے ملا, اتنا علم, اتنی علم کی باتیں آپ کرتے اور اتنا گہری سمجھ آپ کو ملی ہے, تو یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ فقال من نفسی, کہا اپنے آپ سے. قیل وکیف ذلک, لوگوں نے پوچھا کیسا, ایسا کیسا, آپ کو خود سے کیسا ہے علم؟ قال كنت اذا کرہت شیئا من غیری
لم افعل باحد مثلہ، یعنی تو آپ کا اخلاق، اتنی گہری سمجھ آپ کو کہاں سے آئی؟ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیسا سمجھ میں آیا آپ کی؟ کہا کہ کنت اذا کرہت شیئا من غیری، یعنی اگر کسی اور سے مجھ کو برا سلوک ملتا اور مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، کوئی آدمی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا جس سے مجھے برا لگتا، لم افعل باحد مثلہ، میں وہ سلوک کسی اور سے نہیں کرتا. یعنی میں نے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا، میں نے اپنے اوپر دیکھ کر سوچا یہ چیز مجھے بری لگتی ہے، مجھے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اخلاق آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اخلاق کی گہرائی، یہ اخلاق کا علم آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے جو اخلاق سیکھا یہ اپنے آپ سے سیکھا کہ جب مجھے برا لگتا ہے دوسروں کو بھی تو برا لگتا ہوگا، تو میں نے وہ سلوک کبھی دوسروں سے نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. تو حدیث میں بھی تو یہی بتایا گیا ہے، گویا کہ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ آدمی دوسروں سے وہ سلوک نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے. دوسروں سے وہ سلوک نہ کرے کہ آدمی سوچتا کیسا سلوک کرنا لوگوں سے، کیسا سمجھ میں نہیں آتا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس میں نے کہ لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا شارٹ کٹ؟ تجھے جو چیز پسند نہیں آتی تو پسند کرتا ہے تجھ کو کوئی گالی دے، تو پسند کرتا ہے تیرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، تو پسند کرتا ہے تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، تو پسند کرتا ہے تیرے ساتھ کوئی بدگمانی کرے، تو پسند کرتا ہے کوئی تیری غیبت کرے، تیری چغلخوری کرے، تو پسند کرتا ہے تیرے بارے میں ایسا ہو نہیں. تو پسند کرتا ہے تیرے ساتھ حسن ظن ہو، تیرے ساتھ عدل و انصاف ہو، احسان ہو، اکرام ہو، تیری عزت کا لحاظ لوگ رکھیں، تیری پردہ پوشی ہو. تو بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کر. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کر. اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے دوسروں کی عزت کی حفاظت طلب کر. یہ مت پسند کر کے تیری عزت تو بچی رہے دوسروں کی بے عزتی ہو. یہ مت پسند کر کے تیرے ساتھ انصاف ہو دوسروں کے ساتھ ظلم ہو. یہ مت پسند کر کے تیرے ساتھ لوگ حسن ظن رکھیں اور تو لوگوں کے ساتھ بدظنی پیدا کرے، یا یہ پسند کرے کہ لوگ اس سے بدگمان ہو جائیں. تو یہ کتنا بڑا قاعدہ اس حدیث میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ آدمی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ یعنی حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے آپ سے سیکھا، جو مجھ کو برا لگا میں نے دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں کیا. التوضیح لشرح الجامع الصحیح میں، صحیح بخاری کی شرح میں ابن الملقن نے بات نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512. شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں الحاسد لا يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ. حسد کرنے والا، جلنے والا دوسروں کی نعمت اور ترقی سے، حسد کرنے والا اپنے بھائی کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا ہے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بل اما ان یتمنی زوال النعمت عن اخیہ، بلکہ اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے نعمت کے زائل ہونے کو پسند کرتا ہے. اس کو ترقی ملی کاش کہ اس کا عہدہ چلا جائے، اس کی تجارت چل رہی ہے کاش کے نقصان میں چلا جائے، اس کو شہرت مل رہی کاش کہ وہ بے عزت ہو جائے. وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے والا، جلنے والا، اپنے بھائی سے اس کی نعمت کے زوال کی چاہت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. او انه يعتقد ويظن ان اخاه ليس باهل لما اعطاه الله جل وعلا، یا پھر وہ اپنے دل میں اسی خوش فہمی میں پڑا رہتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے نا یہ لائق نہیں تھا. وہ اس بات کا اعتقاد اور گمان رکھتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ لائق نہیں ہے، لائق تو میں تھا لیکن اس کو اللہ نے دے دیا. تو ایک حسد کرنے والا کبھی حقیقت پسندی پر نہیں آ پاتا، کبھی خیر خواہی پر نہیں آ پاتا. وہ دوسرے کے مقام کو قبول نہیں کر پاتا، چاہتا ہے کہ اس سے زائل ہو جائے، یا پھر اپنے دل میں تسلی دیتا ہے لائق نہیں، وہ مل گیا اس کو لیکن لائق نہیں ہے، تو اپنے دل میں اس کو حقیر جانتا ہے. یہ تکبر کی اور بدخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، دل صاف نہیں. تو یہ چیز کبھی حاسد کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ چیز خیر خواہ کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ اب دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی میں ایثار ہو، کہ وہ اپنی نعمت دوسروں کے لیے چاہے، کہ اس کو پیاس لگی پہلے دوسروں کو پلائے،
پہلے دوسروں کو پلائے، ایثار اس کی زندگی میں ہو. تو یہ جو چیز ہے حاسد کو نصیب نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ مسلمان کا دل صاف ہونا چاہیے اور وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث کا ایک حصہ باقی رہ گیا، چونکہ وقت ختم ہو گیا. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت پر ہی ختم کیا جائے. پچھلے درس میں تھوڑی تاخیر ہوئی تھی، معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس میں ایک بہت اہم حصہ جو ہے جو باقی رہا وہ یہ کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ لا یؤمن عبد، وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے، کیونکہ بعض احادیث اگرچہ اخلاق سے جڑی ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک حصہ، ایک پہلو ایمان اور عقائد سے بھی جڑا ہوتا ہے، اور اگر آدمی اس کو نہ سمجھے تو آدمی غلط عقائد پر چلا جا سکتا ہے. جیسا کہ شیخ نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ خارجیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کبائر سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ اگر آدمی اس کو صحیح نہ سمجھے تو تکفیر تک بھی آ سکتا ہے، یا غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے، یا کنفیوز ہو سکتا ہے کہ بھئی کیوں اس میں ایمان کی نفی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے تفصیل چونکہ اس لیے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.